بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور روایت ہے، عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کی دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آواز کا خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پہ بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لختے جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگردہ پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اس طرح شام ہو گئی۔ یکا ایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمار کے آوے میں گر کر جل گیا۔ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا، اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ایک معذرہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں، فرماتی غم نہ کر، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ سلامہ علیہا کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن دیکھا لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اعجاز جناب سیدہ کی دعا سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس سے مدد بھی محفوظ رہا۔ سنارن نے بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرینی لی اور پڑوسیوں سے کہا میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلامہ علیہا کی کہانی سنا دو اگر کسی کو یاد ہو تو۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا تھا نہ ہمیں کہانی یاد ہے نہ اتنی فرصت کے ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معصومہ نظر آئی۔ فرمایا خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا شہر مدینہ میں یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میری لڑکی کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو میں شرف پاؤں گی، جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمر کے مالک علی رضی تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو اور اس کی آپ رضی تعالیٰ عنہ اجازت دے تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلے۔ آپ نے فرمایا اس عمر کی مالک خود جناب سیدہ۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دی اے بنت رسول میری لڑکی کی شادی اگر آپ تشریف لے چلے تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا میں رسول خدا حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا۔ جناب سیدہ سن کر متفکر ہوئی۔ اتنے میں جناب رسول خدا خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان یہودی کے یہاں سے آدمی ہے، آپ کے فرماتے اس کے گھر جائیں نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے اچھا بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی کہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گے، میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیون لگے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی ہے معبود۔ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئی، اپنی دیوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئی۔ جناب سیدہ کو لباس و فاقرہ پہنایا، کچھ حوریں دائیں بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئی۔ اس شام سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ نے یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل یہ وقار دے کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا تو معلوم ہے کہ روح قبض سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مقام آتم کدا بن گیا۔ جناب سیدہ کو دیکھ کر بہت تشویش ہوئی۔ فرمایا اطمینان رکھیے ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، کہا میرے معبود میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں۔ تمام لوگ یہی کہیں گے سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی اٹھ بیٹھی، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے، آپ ان کی دختر ہیں، آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے۔ اس طرح سب سے دل سے عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ الزہرا کا اعجاز دے کر 500 یہودی مرد عورت مسلمان ہو گئے۔ آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی اور آپ نے دولت خانے پر واپس تشریف لے آئی۔ تمام ماضر جناب رسول خدا سے بیان کیا۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا قصہ ختم ہوا، معذبہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور تقاض سے سنتی رہی۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کر بادشاہ کو خبر دی، بادشاہ شکار کے لیے چل دیا۔ شہزادی اور وزیر کی دونوں لڑکیاں ساتھ چلی، جاتے جاتے ایک جنگل میں پہنچے، وہیں خیمے نصب کیے۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لے گئے، کچھ لوگ ناشتہ کرنے لگے، اتنے میں زور کی آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیر زادی کا پتہ نہ چلا، دونوں پہاڑوں پر جا گری۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور تمام لشکر لوٹ گئے، لیکن لڑکیوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ وزیر نے بہت ڈھونڈا، خود بھی سرگردہ پھرے لیکن کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ مجبوراً اپنے دارالسلطنت کو واپس آئے۔ اتفاق وقت ان جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کھیلنے آیا اور آپ نے وزیر کو حکم دیا کہیں پانی تلاش کرو، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر تلاش شاہ میں روانہ ہو، اتفاقاً اسی پہاڑ پر پہنچے تو 2 لڑکیاں تھیں۔ لڑکی اپنے والدین سے چھوٹ کر پریشان ہو کر اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش معصومہ تشریف لائی ہے، فرماتی ہیں کہ لڑکی تم منت مان لو، جب ہم سے والدین سے مل جائیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ لڑکیوں نے عالم غشی میں منت مان لی،
جب ہوش آئے تو ایک دوسرے کی تصدیق یہ کہا میں نے بھی یہی دیکھا. اتنے میں وہ وزیر جو پانی کی تلاش میں گیا تھا آپ پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا. پوچھا کہ لڑکیوں تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اپنے ہسبینڈ سے آگاہ کرو. لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا. اس طرح ہم اپنے والدین سے چھوٹ گئے. وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا. بادشاہ نے کہا تم فوراً جاؤ اور دونوں لڑکیوں کو لے آؤ. وزیر ماں سامان و سواری کے پہاڑ پر گیا اور لڑکیوں سے درخواست کی لڑکیوں اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو. لڑکیاں راضی ہو گئی. وزیر اپنے ہمراہ دونوں کو لے کر اپنے دارالسلطنت کو واپس آیا. چند روز بعد ان کے والدین کو خبر ہوئی. فلاں بادشاہ کہ ہماری لڑکیاں موجود ہے. پہلے بادشاہ کے نام میں خط لے کر اپنے وزیر کو روانہ کیا. ہماری لڑکیوں کو رخصت کر دو. اس بادشاہ نے جواب میں خط تحریر کیا کہ آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے لڑکے سے اپنی لڑکی اور وزیر کے لڑکے کو وزیر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا منظور فرما لے. پہلے بادشاہ نے آخرکار یہ بات منظور کری. دوسرے بادشاہ نے لڑکیوں کو رخصت کر دیا. یہ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئی اور حضرت سابق شاہی محلات کے چہرے دل میں گم ہو گئی. کہانی سنانا بالکل بھول گئی. تاریخ مقرر ہوئی اور سامان شادی تیار ہونے لگا. مقررہ تاریخ کو شادی ہو گئی. دونوں لڑکیاں دلہن بن کر سسرال چلی. اتفاق وقت ایک زورن کا لوٹا جہاز میں ملا تو چھوٹ گیا. راستے میں شام ہو گئی. آ کر لوگوں نے قیام کیا. لوٹا تلاش کیا مگر نہ ملا. معلوم ہوا کہ لوٹا گھر پر ہی چھوٹ گیا ہے. وزیر نے ایک سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے. سپاہی کیا تو دیکھتا ہے جہاں محل ہے وہاں میدان ہے. نہ تخت نہ تاج نہ بادشاہ نہ فوج. میدان میں لوٹا رکھا ہے تو آ کے لوٹا اٹھا لے. جیسے ہی ہاتھ بڑھائے ہوتا ہے کہ اس لوٹے میں صاحب نے پھل نکالا. سپاہی سب کو پیچھے ہٹ گیا. اس نے بہت کوشش کی لوٹا حاصل کر لے لیکن ممکن نہ ہوا. مجبوراً اپنے بادشاہ کے پاس آ گیا اور سب ماجرا بیان کیا. بادشاہ کو سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ابھی سب کو صحیح سالم چھوڑ کر آئے ہوتی دیر میں کیا ہو گیا. مختصر بادشاہ دلہنوں کے پاس گیا. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تم جادوگر کی لڑکیاں ہو. یہاں تک آنے میں گل کھلائے. گھر تک جانے میں کیا کروں گی؟ اس وقت تم کو قید کرتا ہوں. صبح قتل کر دوں گا. یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا خیمے میں واپس ہوا. جب دونوں لڑکیوں کے لیے سنا یہ ماجرا ہے تو ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں. کہنے لگی خداوند یہ کیا ماجرا ہے؟ کل شادی ہوئی آج قید خانے میں صبح قتل کیے جائیں گے. یہ یا خدا معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے ایسے کون سے گناہ سرزد ہوا ہے. یہ کہہ کر اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی. اسے عالم رشی میں دیکھا وہی نقاب پوش معظمہ جو پہاڑ پر نظر آئی تھی. پھر نظر آئی. کہا لڑکی اور تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے. تم لوگوں نے یہ کہانی نہیں سنی. بدہدی کی اس وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے. اب تم لوگ کسی قید خانے میں کہانی سنو. لڑکیوں نے کہا قید خانے میں پیسے کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اصل میں 2 پیسے بندھے. لڑکیاں جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ اصل میں 2 پیسے بندھے. انہوں نے کسی تدبیر سے 2 پیسوں کی شیرنی منگوائی. ایک نے کہانی کہی دوسری نے سنی. صبح کو بادشاہ نے جلاد کو بلایا. دلہنوں کو قتل کا حکم سنایا. جب جلاد دلہنوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا چند باتیں بادشاہ ہم سے سن لے پھر ہم کو قتل کر دے. بادشاہ آیا. شہزادی نے اپنے ہنا آلود ہاتھ باندھ کر کہا ایک آدمی سے ہمارے مکان پہ بھیج دیجیے. وہاں کی حالت معلوم ہو جائے پھر آپ کو اختیار ہے. بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور سپاہی کو پہلے بادشاہ کے یہاں بھیجا. حال دریافت سے اس نے دیکھا محل خانہ تخت و تاج سب کچھ اسی طرح موجود ہے. سپاہی واپس آیا. ماجرا بادشاہ سے کیا سنا ہے؟ بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا. پوچھا کہ ماجرا انہیں تمام حقیقت جناب سیدہ کی سنائی. کہ ہم نے کہانی نہیں سنی تھی اس وجہ سے شادی عذاب ہم پر نازل ہوا. تو بادشاہ نے یقین کر لیا اور لڑکیاں جب شہزادے وزیر علی کی دلہن سے رہا کر دیا. کہانی سنانے کے جناب سیدہ خوشوں کی سنانے جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی جن لوگوں نے کہانی سننے سنانے سے انکار کیا تھا اور فضول سمجھتا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی. جس سے سنانے کی مراد پوری ہوئی. خداوند علیہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جملہ سننے والے کی مراد پوری کرے.